یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس زمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے جو اپنی مثال آپ تھے، جن کی بہادری کے قصے ان کے اس دنیا سے جانے سے سینکڑوں سال بعد بھی انتہائی فخر سے سنائے جاتے ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور اور بہادر شخص کا ذکر ہوگا تو اس میں سر فہرست جس ہستی کا نام ہوگا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں اور بہادری سے تو بخوبی واقف ہے، چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے بہادر سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم لیڈر جن کا کوئی ثانی نہ تھا، ان کو کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت مولا علی کو شہید کرنے والے بدبخت کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی کا ساتھی تھا، اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن پھر جنگ صفین میں وہ باغی ہو کر حواریوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال عبد الرحمن جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی عورت سے ہوئی جس کا باپ اصبغ تمیمی تھا، جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور قطام اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب قطام کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام عرب کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش کی تو قطام نے کہا، مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجم نے کہا، مجھے منظور ہے۔ قطام نے کہا، ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کو قتل کر دو۔ تو ابن ملجم ملعون قطام سے شادی کی لالچ میں اپنا خنجر زہر آلود کر کے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے قتل کے ارادے سے نکل گیا۔ ادھر 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعرات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے پیارے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان فرما ہی رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طرح آپ لوگوں کو جگاتے جگاتے مسجد کوفہ پہنچ گئے اور فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے 1 رکعت پڑھائی تو اس بدبخت نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا، فزت برب الکعبۃ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن زندہ رہے اور 4 برس 8 ماہ 9 دن اپنے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ اتوار کی رات کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔